گفتگو سے پہلے میں ایک حدیث اسی موضوع کے اوپر ذکر کر دیتا ہوں جو ابھی ہشام صاحب نے ذکر کی ہے۔ ابو داود میں ایک حدیث ہے 1332 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے حجرے کے اندر موجود تھے، اور باہر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عظیم شخصیات وہ قرآن پڑھ رہی ہیں اور اونچا قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خیمے کا پردہ پیچھے کر کے ان کو یہ کہا، فرمایا لوگوں کو تکلیف مت دیا کرو۔ اونچا قرآن پڑھنا اعتکاف والوں کے لیے مشکل کا باعث ہے، اور اگر اعتکاف والے از خود شور کریں تو پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں کیا کیفیت ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ حضرات محترم، ہمارا ایک تصور، ایک سوال ذہن میں، ایک ذی شعور انسان کے ذہن میں ضرور اٹھتا ہے کہ ہم جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، وقت گزارتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر قبر کی تنہائیاں اس کا ساتھ بن جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کی منزلیں کیا ہوں گی؟ کہنے کو یہ معاملہ بڑا آسان ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ اپنے چھوٹے افراد کو کہہ بھی دیتے ہیں کئی دفعہ کہ تم مجھے یاد کرو گے، میری باتیں یاد کرو گے۔ باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو کہہ دیتی ہے، لیکن یقین مانیں اگر آپ واقعی حقیقت میں تصور کی دنیا میں چلے جائیں اور محسوس کریں کہ آپ اور میں قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، تو پھر ایک دفعہ روح کانپ جاتی ہے۔ نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی اس کو پرسان حال، نہ جانے کب قیامت نے قائم ہونا ہے، اتنا عرصہ وہاں پہ رہنا، پھر اس کے بعد رب کے حضور پیش ہونا۔ یہ ایک سوال ہے جو ایک ذی شعور انسان کے ذہن میں آتا۔ اللہ رب العزت نے اس بنیادی سوال کو جو انسان کی تخلیق سے متعلق ہے، کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اس سوال کے جواب کی تلاش ہے آج کا موضوع۔ تو یہ انسان کی تخلیق کا جو ذکر کیا ہے، وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی ہے۔ یہ کوئی نظریہ ارتقاء نہیں ہے کہ جانوروں سے تبدیل ہوتے ہوتے یہ انسان کی شکل سامنے آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عزت دی، احترام دیا، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے ایک جن تھا، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں رب تجھے حکم دے رہا تھا، تجھے کس چیز نے ابھارا کہ تو میرے حکم کا انکار کر دے؟ قال انا خیر من، کہنے لگا میں تو بہتر ہوں اس سے جو تو نے تخلیق کیا۔ انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ کو خالق کہہ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ کو خالق کہہ رہا ہے، کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آگ سے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ مٹی سے آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی جہاں بھی ہو وہ نیچے کو جاتی ہے، نیچے والا کمتر ہے اور میں اوپر والا بلند ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، یہاں سے نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں تھا کہ تو یہاں پر تکبر کرتا، انک من الصاغرین، تو نہایت حقیر اور چھوٹا ہے۔ کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ پھر مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، سجدہ تو میں نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت غنی الصمد، فرمایا ٹھیک ہے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اس نے کچھ چیزیں طلب کی، رب نے اس کو وہ بھی عطا کر دی کہ وہ وسوسہ ڈالنے کی قوت اس کے اندر آ گئی، وہ دور سے وسوسہ ڈال سکتا تھا، وہ خواہشات ابھار سکتا تھا،
انسان کے ذہن کے اندر تصورات بنا سکتا تھا۔ پھر کہنے لگا لَأُغْوِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ میں انہیں ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کی اولاد میں سے اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب یہ مکالمہ چل رہا ہے، انسان کی تخلیق کا آغاز ہے، ساتھ ہی مکالمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جس نے تیری پیروی کی سب کو اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دوں۔ معاملہ شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ فوسوس لہما، وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، وقاسمہما، قسم کھا کے یقین دلاتا ہے کہ اگر آپ نے اس درخت کے قریب چلے گئے، اس سے چکھ لیا کچھ، یا تو آپ مستقل اس جنت کے باسی بن جائیں گے یا پھر کوئی فرشتہ بن جائیں گے۔ فنسی آدم، اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام بھول گئے۔ فلما ذاق الشجرہ، جب انہوں نے درخت سے چکھ لیا تو وہ جو انسان کی ایک پیدائشی فطر تھی، اللہ نے حیا رکھی تھی، وہ غالب آ گئی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو وہ نظر آنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کو، اور اسی وقت انہوں نے کیا کیا؟ وَتَفِقَا، انہوں نے جنت کے پتوں کو اتارا اور اپنے اوپر ایسے چھپانا شروع کر دیا کہ انسان کی فطرت بے پردگی نہیں ہے، انسان کی فطرت حیا ہے۔ اب لگے گڑ گڑانے، یا اللہ یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات توبہ سیکھ لیے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہنے لگے اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، اے اللہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرما لیا، لیکن فرمایا اب یہاں سے دنیا کے اندر اتر جاؤ۔ دنیا سب کچھ بن چکا تھا، خوبصورت دنیا بنائی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا سارا نظام بنایا تھا، دن اور رات کا نظام بنایا تھا، پوری کائنات تخلیق کر دی۔ فرمایا اب یہاں پہ اتر آؤ اور ایک دوسرے کے تم دشمن بن کے رہو گے۔ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن رہے گا۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، شیطان کے بارے میں فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم نے اس کو دشمن بنا کے رکھنا ہے، اس کو پکا دشمن بنا کے رکھو۔ جس کو دشمن بناتے ہیں اس کی بات نہیں مانتے۔ جب دنیا میں اتر گئے، نسل انسانی آگے فروغ پانے لگ پڑی، اور پھر انسان کو اس مٹی سے جو پیدا کیا تھا، اگلی نسل کو اللہ رب العزت نے ایک نئے انداز سے بڑھوتری دی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر اگر شک ہونے لگ پڑا ہے تو یاد رکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہاری تخلیق کی ابتدا آدم علیہ السلام کو مٹی سے کیا تھا، ثم من نطفہ، پھر نسل انسانی کو نطفے سے چلایا تھا۔ حضرت انسان تجھے معلوم ہے یہ کیا چیز ہے؟ اللہ ایک جگہ پوچھتے ہیں من ای شیء خلقا، اللہ کے سامنے بڑھ بڑھ کے بولتا ہے، رب کے احکامات پہ اعتراض کرتا ہے، من ای شیء خلقا، پیدا کس چیز سے ہوا ہے؟ من نطفۃ منی یمنا، اچھلتے پانی سے تجھے پیدا کیا گیا۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے پہ لگ جاتا، حضرت انسان تیری اوقات، تیری ابتدا ایسی تھی کہ اس کو تو دھونا پسند کرتا ہے، چھپاتا ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، اللہ فرماتے ہیں حضرت انسان تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، دنیا کے اندر تنتناتا پھرتا ہے، میں ختم نہیں ہوتی، تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ رب نے ماں کے پیٹ کے اندر فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر اللہ نے تیری تخلیق کی تھی، پیٹ، رحم مادر، اووری، اس کے اندر تیری تخلیق رب کر رہا تھا۔ اس وقت اللہ تجھے نہیں بھولا، جب کان کی ضرورت پڑی کان دیا، جب زبان کی ضرورت پڑی وہ عطا کر دی، جہاں بال کی ضرورت پڑی عطا کر دی، جو جسم کے اعضاء کی ضرورت پڑی اللہ تجھے دیتا رہا، چلتا رہا معاملہ۔
40 دن تک تو ویسے ہی پڑا رہا، پھر اس کے بعد اگلے 40 دن کے اندر تیرا خون کا لوتھڑا بنا تھا، پھر اگلے 40 دن کے اندر کچھ میں سے تم میں سے ایسے تھے کہ جن کی تخلیق اللہ کو منظور تھی، تو وہ شکل و صورت بننی شروع ہو گئی۔ جب 120 دن مکمل ہو گئے، رب کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ کچھ چیزیں لکھ دیتا ہے کہ یہ ایسا انسان ہوگا، اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ ہے انسان۔ اور پھر جس وقت اللہ فرماتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر جتنا عرصہ اللہ نے چاہا وہ پیٹ کے اندر پرورش پاتا رہا۔ اللہ سے کسی نے کوئی دعا نہیں کی کہ یا اللہ یہ جو ماں کہہ رہی ہو کہ میرے بیٹا جو تو مجھے عطا کرنے والا ہے، بیٹی تو مجھے عطا کرنے والی ہے، تو اس کو بڑے خوبصورت بنانا، اس کے اعضاء خوبصورت بنانا، اعضاء مکمل کر دینا، اس کی صحت کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اسکل الدعو، جس وقت بوجھ بڑھنا شروع ہوا، بوجھ بڑھا، اس وقت تک تو تخلیق ہو چکی تھی، صرف ایک اللہ تجھے نہیں بھولا تھا۔ ماں نے تو بعد میں مانگا تھا، جس وقت بوجھ بڑھا پھر فرمایا تو ایک ایسی تنگ وادی کے اندر رہتا تھا، تو وہاں سے باہر نہیں آ سکتا تھا، تیری تخلیق ہو چکی تھی۔ ثم السبیل یسرا، حضرت انسان پھر اللہ نے تیرا رستہ آسان کیا، تو اس دنیا کے اندر تشریف لایا، ورنہ تو وہیں پہ اندر دم گھٹ کے مر جاتا۔ سب آیات آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ جو قصہ اور کہانی ہو۔ رب کا ایک ایک فرمان، ایک ایک لفظ اللہ کی قسم سچ ہے۔ فرمایا ثم السبیل یسرا، پھر تیرا رستہ آسان کیا، پھر تو باہر آیا، پھر اس دنیا کے اندر تیری حرکت نہیں ہو سکتی تھی، پھر ماں کو تیرے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ کو ایک ہی وقت میں روتا تھا، نہ معلوم کہ کس وقت تجھے بھوک لگتی تھی، کس وقت تجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی، تو نے کروٹ لینی ہے، تو نے باتیں کرنا چاہتا ہے، کچھ سننا چاہتا ہے، کچھ نہیں، تیرا ایک ہی الارم رونا تھا۔ ماں کو سمجھ عطا کر دی اور باپ کو سمجھ عطا کر دی، وہ ہر چیز کو سمجھ کے تجھے پالنا شروع ہو گیا۔ ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے ارد گرد فرشتے موجود ہیں، آپ دیکھتے ہیں بچہ گرتا ہے اس کو چوٹ نہیں لگتی عموماً۔ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ نظام ہمارے ساتھ بنایا، اتنی محبت کرنے والا رب ہے۔ فرمایا جس وقت وہ بالغ ہوتا ہے، حدیث میں حتی یحتلم، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں، اس دن سے اس کی آزمائش اصل شروع ہوتی ہے۔ اب وہ بالغ ہو گیا، فرشتے اس کے قریب آ گئے، اس کی 5-6 چیزوں کے اوپر ایک عجیب قسم کا اس کے اوپر کیمرہ لگ گیا ہے، اس کی آواز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اب تو زبان سے ایک لفظ بھی نکالے گا تو وہ سارے کا سارا نوٹ کیا جائے گا۔ تو نے کوئی خیر کا کلمہ کہا، کوئی گالی نکالی، کسی کو صحیح رستہ بتا دیا، کوئی بات کی، اف کہا یا کسی کے لیے کلمہ خیر کہا، سب چیزیں ریکارڈ شروع ہو گئی۔ فرمایا صرف اور صرف یہ زبان کے الفاظ نہیں، انسان کے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ جو انسان کا سننا ہے، جو دیکھنا ہے، جو پختہ سوچے ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیسا زبردست انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے ابھی ہمیں، بلوغت کے ساتھ سے شروع کر دیا۔ زبان سے لفظ نکلا ہے وہ لکھ رہے ہیں، جہاں نظر گھوم رہی ہے وہ لکھ رہے ہیں، جو آواز آ رہی ہے وہ لکھ رہے ہیں کیا اندر جا رہا ہے، جو پختہ انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ لکھ لی جاتی ہے، اور جو انسان کے ہاتھ کرتے ہیں وہ لکھ لیے جاتے، جہاں قدم اٹھا کے چل کے جاتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اس وقت سے انسان کو قوت اور طاقت اللہ نے دینی شروع کر دی۔ وہ جو باپ اس کے منہ میں نوالا ڈالتا تھا،
اللہ کا نظام حرکت میں آیا، اس کی قوت کم ہونی شروع ہوئی اور اس کی قوت نکھر کے سامنے آنی شروع ہوئی۔ اس کے پاس جسمانی قوت بھی ہے، ڈیسائسو پاور بھی ہے، فیصلے کی قوت بھی رب نے دے دی ہے، ہر چیز کی قوت قوت قوت، اور یہ نکھرتا اور پھیلتا جا رہا ہے اور اس کا باپ سکڑتا جا رہا ہے، قوت کم ہوتی جا رہی ہے، ماں کو اب اس کی ضرورت پڑنی شروع ہو گئی ہے، یہ ڈاؤن جا رہا ہے اور یہ بلند ہو رہا ہے، اور یہ سب انسانوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ پھر جس وقت اس کی قوت، اس کے معاملات خوب شدت میں آ جاتے ہیں، آزمائش انتہا کو پہنچ جاتی ہے، پھر اس وقت اس کے بارے میں سوال بھی قیامت کے دن اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ پھر جس وقت انسان بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، ہر کام میں میں منمانی، میں نے یہ کہا ہے، میں نے تجھے کہا تھا کیوں نہیں کیا، میری نافرمانی کیوں، میری بات کیوں نہیں مانی، یہ کرتا رہتا ہے میں، آخر کار ایک دن شیشے کے سامنے جاتا ہے، وہاں سفید بالوں کو دیکھتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے اب مجھے اس دنیا سے جانے کی تیاری کرنی پڑے گی۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جاننے کے باوجود رب ان سے علم کو بھی نکال لیتا ہے، سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے۔ کئی بوڑھوں کو ان کے بچے بتا رہے ہوتے ہیں ابا جی معلوم ہے کون آیا آج، یہ دیکھیں آپ کی بیٹی ہے، یہ بھتیجی ہے، فلاں ہے، وہ آنکھ کھول کے اس کی طرف دیکھتا ہے، سمجھ اس کو کچھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، علم سارے کا سارا کھینچ لیا ہے، بھول گیا تھا اپنے رب کو۔ میں کہتا تھا اتنا میرے پاس علم ہے، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پھر ایک وقت آیا کہ جب اس حالت کی طرف لوٹا دیا کہ تیری ساری قوتیں واپس لے لی، جسمانی قوتیں، فیصلے کی قوتیں بھی۔ نوجوان ہوتا ہے نا، کسی ایک جگہ رہائش رہتے ہیں تو دوسری جگہ جانا ہو تو بڑی آسانی سے اس کو ابزارب کر لیتا۔ بوڑھا آدمی ہوتا ہے، اس سے پوچھیں والد صاحب، دادا، ابو جی ہم نے یہ رہائش وہاں جانی ہے، بات اتنی سی ہوتی ہے، فرق کوئی بھی نہیں پڑے گا، وہ کہتا ہے جی ابھی تو یہاں سے میری جو ہے وہ لاش ہی نکلے گی، یہ جگہ میں نے نہیں بدلنی۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ فیصلے کی قوت کم ہو گئی ہے، سمجھ بڑھتی جا رہی ہے، فیصلے کی قوت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، تخلیق ہوا، جوان قوت، اور اس کے بعد نیچے نیچے نیچے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنے کاموں میں مشغول ہوگا کہ اس کے سامنے اچانک یہ دنیا نظر آنی بند ہو جائے گی، فرشتہ آئے گا ملک الموت اور وہ آ کے کہے گا اخرج الی ربک، چل بندے نکل اپنے رب کی طرف، کر لیا جو تو نے کرنا تھا، اخرج الی ربک، نکل اپنے رب کی طرف۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، حضرت انسان تیرے حالت یہ ہوگی کہ پنڈلی کے ساتھ پنڈلی زور سے جڑ جائے گی اور ایسے اکڑ جائے گی۔ بڑی عید کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جب کوئی جانور کی جان نکلتی ہے تو وہ آخری جھٹکا نہیں لگاتا، یہ اللہ فرماتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی، اتنی اکڑ جائے گی، اور اب یہ جان نکلنی شروع ہوگی اور انگوٹھے سے ایسے جان باہر نکلنی شروع ہوگی، اور آتے آتے بلغت الحلقوم، یہاں پر آ جائے گی اور پھر یہاں سے اس کی جان جو ہے وہ نکال لی جائے گی، اور جب وہ جان نکلتی ہے تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اسی لیے فرمائیں کہ آنکھوں کو بند کر دو، یہ نظر اس روح کا تعاقب کرتی ہے، اور اگر نیک روح ہوئی اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما، اگر نیک روح ہوئی تو پھر اس کے لیے جنت کے لباسوں کو لایا جائے گا اور اس میں لپیٹ کے آسمانوں کی طرف لے جایا جائے گا، وہاں پہ بھی مرحبا کہا جائے گا اور واپس اس کی قبر کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ اس زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہی اس لیے ہے کہ ہمیں علم نہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اور وہاں پہ اس کو لٹا دیا جائے گا، لا دیا جائے گا، فرشتے اس کے سامنے آ جائیں گے، جب فرشتے آئیں گے وہ اس کو اٹھائیں گے، اور وہ اٹھتے ساری اس کا جو پہلا رویہ ہوگا وہ یہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو کون ہو تم، مجھے عصر کی نماز ادا کرنے دو، میری عصر کی نماز جا رہی ہے۔ تو اس کو کہا جائے گا اب یہ معاملہ دنیا کا ختم ہو چکا، اب حساب کا معاملہ شروع ہو گیا، من رب، کون ہے تیرا رب؟ وہ جو عصر کی نماز کا اتنا منتظر ہوگا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ پوچھا جائے گا
من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ جواب تو تیرے درست ہے، پھر اس کے لیے حکم ہوگا افرشوا لہ فراش الجنہ، جنت کے بچھونوں میں سے ایک بچھونا اس کے نیچے بچھا دو، اور جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا اور اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارا ٹھکانہ ایسا بنا دے، ورنہ تنہا تو سارے ہی رہیں گے۔ شروع میں جب کوئی فوت ہوتا ہے نا، تو پھر اس وقت کچھ وقت گزرتا ہے، کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے، کوئی عید آتی ہے، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، تو یہ انسان بھاگتا قبرستان میں، وہ باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر کے اوپر جاتا ہے، بچے کو بھی کئی دفعہ چھوٹے کو ساتھ لے جاتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا اور وہ خود بوڑھا ہوتا جاتا ہے، خود بیمار ہوتا جاتا ہے۔ اگر کسی دن جوان بچہ پوچھتا ہے کہ ابا جان دادا ابو کی قبر پہ جانا ہے، وہ کدھر کر کے تھی؟ تو یہ کہتا ہے پتہ نہیں، بس ادھر ہی تھی، اب تو میرا جانے کا وقت ہے۔ یہ اولاد بھول رہی ہے آہستہ آہستہ کر کے، اور اگر ہم رب کے سگے بن جائے تو قیامت تک رب نہیں بھولتا۔ اولاد بھول چکی ہے، روزانہ تو کبھی کوئی اولاد نے یاد نہیں رکھا نا۔ کوئی ایسی اولاد زندگی میں ہو کہ جس نے روز اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے دعا کی ہو، روز زبان پہ آتا ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کبھی کوئی ایسی اولاد آپ نے دیکھی نہیں ہوگی۔ دوسرے پانچویں دن کوئی یاد کرتا ہے، روتا ہے، دعا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے سگے بنتے ہیں تو اللہ کسی بندے، کسی مسلمان کی نماز مکمل نہیں ہونے دیتا جب تک کہ اس بندے کے لیے دعا نہیں ہو جاتی۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ نے ہمیں صالحین میں بنا دیا پھر رب ہمیں نہیں بھولے گا۔ قیامت تک دنیا کے کونے کونے میں ہر مسلمان 5 وقت ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب تمہیں نہیں بھولتا۔ اور جو برا بندہ ہوگا اس کے لیے گندا ٹاٹ بدبودار لایا جائے گا، اس کی روح کو نکالنے کے لیے وہ روح پورے جسم میں بھاگتی پھرے گی، پھر اس کو ایسے کھینچ لیا جائے گا جیسے ململ کے گیلے کپڑے کو کانٹوں کے اوپر بچھا دیا جائے اور زور سے کھینچا جائے جیسے وہ چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اس انداز سے اس کی روح کو کھینچ کے باہر نکالا جائے گا اور کہا جائے گا اخرج الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ پہ سخت ناراض ہے۔ جب اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جائے گا، آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، وہاں سے اس کو پھینک دیا جائے گا، وہ قبر کے اندر، وہ جس جسم کے اندر واپس آئے گی۔ پھر فرشتے عجیب شکل میں آ کے اس سے وہی سوال کریں گے تیرا رب کون ہے؟ اس کی زبان پہ آئے گا ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں رب کون ہوتا تھا، میں تو اپنی عقل سے سارے فیصلے کیے جاتا تھا، ہر کام اپنی عقل سے کیا جاتا تھا، رب کون ہوتا تھا؟ پوچھا جائے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ما دینک، تیرا دین کیا؟ ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے لیے بھی قبر کو ایسے کھول دیا جائے گا، فرمایا وہ تیزی سے واپس آئے گی اور اس زور سے آ کے لگے گی کہ پسلیاں پسلیوں میں جڑ جائے گی۔ قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا، اسی وقت آگ کا عذاب شروع کر دیا جائے گا اس کے اوپر، اور پھر قیامت کی صبح تک وہ وہیں پر رہے گا۔ کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا کہ وہ قبر کا ذکر آتا تو زاروں قطار رونے لگ پڑتے۔ کہا آپ اتنا روتے ہیں قبر کے ذکر پہ؟ فرمانے لگے یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے۔ انسان کو اندازہ ہو جائے گا، موت کے وقت سے ہی اندازہ ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سارے کام کرتے کرتے اچانک یہی منظر بدل جائے گا اور صرف ایک فرشتہ سامنے آئے گا۔ جب ہمارے سامنے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو تو دنیا سے جانا ہے، وہ جب آ کے یہ کہے گا نا نکل اپنی روح نکال، تیرے رب کی طرف تجھے لے کے جانا ہے، یا تو وہ یہ جملہ کہے گا تیرا رب تیرے پہ بڑا راضی ہے، یا یہ کہے گا تیرا رب تیرے پہ بڑا ناراض ہے۔ انسان کو احساس تو اسی وقت ہو جائے گا آگے ابدی انجام کیا ہو چکا ہے۔
فرمایا وہ وہاں پر رہے گا، اس کے بعد دنیا چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، دجال کو قتل بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد زندہ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد معاملات چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت قیامت قائم فرما دیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی، قائم ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب اسرافیل علیہ السلام کو مقرر کیا ہے، ان کو ایک سنگ نما چیز دی ہے جس کو قرن کہا جاتا ہے، اور میں ان کو جب سے دیا ہے اور ان کو حکم ہے کہ جب حکم ہوگا اس میں تم نے پھونکنا ہے، تو فرمایا اس وقت تک وہ کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوئے پلک نہ جھپکے، رب کا حکم آ جائے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا وہ ایک آواز آنی شروع ہوگی، فرمایا اونٹوں کے باڑے میں کام کرنے والا آدمی آواز کو سنے گا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ انسان کی تاریخ ہے جو چلنی ہے، کچھ گزر چکی اور کچھ آنے والی ہے۔ اگر اسی کا ہمیں علم نہ ہوا تو ہمارا مقصد حیات ہی ہمیں پتہ نہ ہوا۔ پھر جس وقت وہ سور پھونک دیا جائے گا اور آواز تیز ہونی شروع ہوگی تو اس وقت زمین پہ ارتعاش ہونا شروع ہوگا، آہستہ آہستہ تیز ہو جائے گی وہ زمین کی ارتعاش۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین شدت سے ہلا دی جائے گی، دو ٹکڑوں میں پہلے تقسیم ہوگے، پھر مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے بوجھوں کو باہر نکال کے پھینک دے گی، اور ہر طرف عجیب منظر ہوگا، لوگ ارد گرد اس انداز سے پھر رہے ہوں گے کہ جیسے انہوں نے نشہ کیا ہو، جیسے نشے والے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایسے اس بندے کی کیفیت ہوگی کہ جس وقت قیامت قائم ہو رہی ہوگی اور یہ زندہ ہوگا۔ فرمایا کہ تم اگر دیکھ سکتے تو اس لمحے لوگوں کی کیفیت دیکھتے کہ نشے کی طرح کے لوگ جس طرح ان کو پتہ نہیں، یہ بھی ایسے ہی لگا پھر رہا، اور پھر دل پھٹ جائیں گے، بندے مر جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، اس کے جتنے خزانے ہیں باہر نکل آئیں گے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا ان خزانوں کو۔ فرمایا یہ جو والجبال اوتادا، یہ جو پہاڑ ہیں یہ جتنے اوپر ہیں اس سے زیادہ نیچے ہیں، جیسے کیل ہوتا ہے اس کا اوپر والا حصہ تھوڑا اوپر ہوتا ہے زیادہ نیچے، ایسے ہی یہ بھی کیفیت تھی۔ جب زمین بنائی تھی زمین ہل رہی تھی، رب نے ان کو ان کیلوں کی میخوں کی مانند اندر ٹھوک دیا تھا، اب یہ نکل آئیں گے، اور جب یہ نکل آئیں گے اور پھر ساری زمین اور یہ پہاڑ ایسے اڑ کے جب زور سے آپس میں لگیں گے تو اس قدر کھڑاک ہوگا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، کھڑ کھڑ، یہ ہے وہ کھڑ کھڑ۔ آپ تصور کریں کوئی چیز زور سے لگے تو کس قسم کی آواز آتی ہے؟ پہاڑ ٹکرا رہے ہیں آپس میں، زمین کے ٹکڑے اڑ کے ایک دوسرے سے، بلڈنگیں اڑ کے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، تو کھڑ کھڑ کی آوازیں آ رہی ہے۔ فرمایا وما ادراک ما القارعۃ، حضرت انسان تجھے معلوم کیا ہے کہ وہ کتنا سخت قسم کا کھڑاک اور کیفیت ہوگی؟ اور پھر اس وقت ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے این الجبارون، دنیا پہ اپنی منمانیاں کرنے والے کدھر گئے ہیں؟ این المتکبرون، کہاں گئے ہیں تکبر کرنے والے؟ لمن الملک اليوم، اپنی اپنی بادشاہتوں کا اعلان کرنے والے وہ کدھر ہیں؟ اور بتائیں آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ للہ الواحد القہار، ایک اللہ بادشاہ کی۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر یہ ایسی ہی زمین دوبارہ بنائی جائے گی، لیکن اس کی کچھ کیفیت بدلی ہوئی ہوگی، لا عوج لہ، اس کے اندر کچھ گہرائیاں ہیں، کچھ اونچائیاں ہیں۔ فرمایا وہ جو قیامت کے لیے زمین ہوگی اس کے اندر کوئی نشیب و فراز نہیں، بالکل ایسے سیدھی، اور پھر اللہ آسمان سے بارش برسائیں گے، پھر میں اور آپ زمین سے اس بارش کی وجہ سے ایسے اگیں گے جیسے ان پودا زمین سے نکلتا ہے۔ آپ چشم تصور سے منظر دیکھتے جائیے، بارش آ رہی ہے زمین سے، ہم لوگ اگتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کٹھے کیسے ہوں گے؟ کہا ایک آگ نکلے گی، وہ پیچھے سے آئے گی، انسان آگ سے بچنے کے لیے آگے کو بھاگے گا اور بھاگتا چلا جائے گا، ہانپ کے گرے گا، آگ رک جائے گی، پھر جب سانس کچھ بحال ہوگا پھر پیچھے آگ دیکھے گا، خوف کے مارے پھر بھاگے گا، اور پھر وہ بھاگتے بھاگتے میدان حشر میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ پھر جب وہ میدان حشر میں اکٹھا کر دیا جائے گا اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا، علیہا 19 19 فرشتے اس کے اوپر مقرر ہوں گے، اس کی لگاموں کو تھامے ہوئے کئی اور فرشتے ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں۔ اور پھر اس کے بعد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایک ترازو کو قائم کر دیا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ، رب آئے گا جیسے اس کی شان کے لائق، والملک، فرشتے آئیں گے، صفن صفن، ایسے صف در صف کھڑے ہوں گے، قطاروں کے اندر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، جرت نہیں ہوگی کہ کوئی بات کر سکے، خاموش، بالکل ایسی خاموشی کہ کوئی آواز کہیں سے نہیں آ رہی۔ فرمایا اس کیفیت کے اندر انسانوں کے اندر سے پسینہ خوف کے مارے بہہ رہا ہوگا۔ طبرانی کی ایک حسن درجے کی حدیث ہے، فرمایا کہ وہ جو کچھ لوگ ہوں گے خوف کے مارے پاؤں تک، کئیوں کے گھٹنے، کئیوں کے پیٹ اور کئیوں کو سینے تک، اور کئیوں کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، یعنی سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے اللہ سے پکار کے کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ اس سے نجات دے دے، خواہ جہنم کے اندر ڈال دے۔ اس لمحے ایک آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سب انسان کھڑے ہوں گے، شرمندگی سے انسانوں کی نظریں جھکی ہوں گی کہ دنیا میں اپنی منمانیاں کرنے والے آج رب کے حضور اس جواب کے لیے آ کھڑے ہوئے ہیں جس سے ڈرایا کرتے تھے انبیاء۔ اور آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرم کرنے والو نکلو اور سائیڈ پہ ہو جاؤ، تم ان نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہو۔ آج اندازہ تو اسی وقت ہو جائے گا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جرم کرنے والے، قتل کرنے والے، رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے والے اور انبیاء کے گستاخ نکل نکل کے سائیڈ پہ ہو رہے ہوں گے۔ نہیں بھی دل کر رہا، لیکن نافرمانی اس وقت نہیں ہو سکتی۔ پوری انسانیت دو حصوں میں تقسیم کر دی جائے گی اور پھر حساب شروع ہوگا۔ آج کوئی مشکل پیش آتی، کسی کو ساتھ لے لیتے ہیں، میرے ساتھ چلنا چاہیے، فون کروا دیتے ہیں۔ فرمایا یاتی یوم القیامت فردا، اکیلے اکیلے تنہا ایک ایک بندے کو بلایا جائے گا، آواز آئے گی فلاں بن فلاں تو باہر نکل کے آ جا، اور وہ من بھاری قدموں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے رب کے حضور چل کے ایسے نظریں جھکائی کھڑے ہو جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس کے کتابوں کے وہ دفاتر وہ جو سارے لائے جائیں گے کہ جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے فرشتے لکھتے چلے جا رہے تھے، وہ ہر چیز جو اس کی نظر نے دیکھی، جو اس کے کانوں نے سنی اور جو اس کے دل نے پختہ خیالات کیے، جو اس کے ہاتھوں نے، جو اس کے پاؤں نے، جو اس کی زبان نے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، وہ لائی جائے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ادھر سے فرشتہ لے کے آ رہا ہوگا۔ فرمایا اگر اس وقت آپ ان کو دیکھیں تو یہ شدید پریشانی کی کیفیت میں لوگ ہوں، اور ایسے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا بالکل ساکت سامت۔ لا يزال قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کا جب تک جواب نہ دے سکے گا یہ قدم اٹھا نہیں سکے گا، ایک کا وزن دوسرے کا پہلے نہیں ہو سکے گا، قدم اٹھا ہی نہیں سکتا۔ ایسے سر جھکائے وہاں پہ سب کچھ آ گیا ہے، اور اس سے پوچھا جا رہا ہے تجھے عمر دی تھی کہاں لگا کر آیا ہے؟ وہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بلوغت سے لے کے اس کے ارد گرد ہر طرف ہر چیز ریکارڈ کرنے والے آ گئے تھے، اس لمحے سے موت کے اس لمحے تک کہ جب فرشتہ نظر آ کے کہے گا نکل، اپنی روح کو کہے گا، بندے کی روح کو کہے گا نکل اپنے رب کی طرف چلنا ہے، وہاں تک کا سارا عرصہ لکھا ہوا بھی سامنے آ گیا ہے، اور اللہ ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کر کے آیا ہے؟ خاموش۔ یہ جو بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ملی ہے بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ موت سے پہلے اگر توبہ کی توفیق میں مل جائے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جس کی جوانی برائیوں میں گزر چکی ہوگی کیا خیال ہے وہ کیسے جواب دے رہا ہوگا؟ وہ تو اس چیز کو بتانا ہی نہیں چاہتا ہوگا میں نے جوانی کیسے گزاری ہے۔ آپ تصور کریں وہ یہیں سے شروع کرے گا نا،
یا اللہ جیسی بھی جوانی گزری آخر میں معلوم ہو گیا اور میں نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف سے اگلا سوال یہ ہوگا ان شبابی، تیری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جوانی کہاں پہ گزاری، ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ وہ کہے گا مال تو میرا، میں نے اپنی مرضی سے خرچ کیا۔ نہ، مال تیرا نہیں تھا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا، وراثتیں معاف کرواتا پھرتا تھا، لوگوں کے قرضے نہیں دیا کرتا تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آتا تھا مکمل حساب نہیں کرتا تھا، تجھے معلوم ہی نہیں کہاں سے مال آ رہا ہے، کہاں تو خرچ کر رہا ہے، کیا اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ پھر پانچواں سوال کیا جائے گا، جتنا اللہ نے تجھے علم دیا تھا کتنے پہ عمل کر کے آیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک تصور آتا ہے کہ عالم دین کے پاس زیادہ علم ہے، یہ ذرا جلدی پھنس جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہر بندے کو معلوم ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو اس کے بارے میں یہی سوال ہوگا نا کہ تجھے پتا بھی تھا جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو نے کیوں بولا؟ سب کو پتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہر بندے کو پتا ہے کسی کو دھوکہ دینا گناہ ہے، ہر بندے کو پتا ہے سچ بولنا چاہیے، اِثار کرنا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا جن چیزوں کا تجھے پتا تھا اس کے بارے میں تو نے کیا عمل کر کے آیا؟ پھر اس کے اعمال کو ایک ایک کر کے اس کے اندر رکھنا شروع کر دیا جائے گا۔ وہ جو ترازو ہوگا اس کے اندر نیک اعمال ادھر ہیں، بد اعمال ادھر ہیں، یہ وہ رائیاں چل رہی ہیں، یہ فلمیں اور گانے یہاں پہ رائی چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو رب کے حضور آگے بیٹھ کے گفتگو سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا تھا، یہ یہاں پہ آ جائے، تراویح ادھر آ جائے گی اور ڈرامے یہاں پر آ جائیں گے، جھوٹ یہاں پر آ جائے گا، حلال یہاں پہ آ جائے گا، حرام ادھر آ جائے گا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس وقت انسان ٹکٹکی باندھے پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ کیا بنے گا۔ پھر اس بندے کو بھی تولا جائے گا۔ دو حدیث سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں نکلے گا کہ جو رب کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا۔ اور دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ درخت کے اوپر چڑھے، وہ مسواک توڑ رہے تھے، صحابہ نے دیکھا ہوا تیز چلی تو وہ ہلنے لگ پڑی ان کی ٹانگیں، تو ہنس پڑے، مسکرا پڑے۔ دوست تھے، دوستوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مسکرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باریک پتلی ٹانگیں دیکھ رہے تھے، یہ مسکرا اس لیے رہے ہیں کہ ہوا سے ہل رہی ہے۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کے دن ان ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بڑھ کر ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے جسم بھی تولے جائیں گے، وہ رجسٹر بھی تولے جائیں گے۔ فرمایا ایک بندہ آئے گا، اس بندے کا حساب ہوگا، 99 رجسٹر ہوں گے، جو ایک ایک رجسٹر اتنا طویل ہوگا اس کے گناہوں کا کہ جس کی طرف ایسے نگاہ دوڑائے تو وہ ایک حد نگاہ تک اس کا رجسٹر ہی گناہوں کا ایک ہے۔ 99 رجسٹر ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے موت سے پہلے کیسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، کلمہ پڑھ کے چلا گیا ہوگا، وہ پریشان ہے، شرمندہ ہے کہ اتنے گناہ زندگی میں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی اور چیز ہے اس کی؟ پھر فرمائیں گے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا ایک عمل ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر وہ عمل لایا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی پرچی پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ لکھا ہوا لایا جائے گا، اس کو ترازو میں ڈالا جائے گا، اور یہ نیچے پلڑا اور گناہوں کے پلڑے اوپر ہو جائیں گے۔ ایک ایک عمل، فرمایا الحمدللہ پڑھنے سے وہ ترازو جو ہے وہ بھر جاتا ہے، اور اسی طرح کے کئی اور اعمال کے بعد جب اس کو ملے گا تو پھر یا تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال یا بائیں ہاتھ میں، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ ایسے نامہ اعمال کو پکڑے گا، وہ کیا کہے گا؟ وہ نامہ اعمال کو پکڑتے ہی جیسے انسان کی چیخ نہیں نکل جاتی خوشی سے، اللہ نے قرآن میں وہ چیخ بھی ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا وہ کہے گا ہاؤم۔ یہ ہاؤم کیا ہے؟ ہاؤم ایک چیخ ہے کہ جیسے خوشی سے انسان جذبات پہ قابو نہیں رکھتا، ہاں خاموش ہو، اور وہ بھاگے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اس مجمع میں ڈھونڈ رہا ہے وہ میری ماں تھی، وہ میرا باپ ہے، وہ میرا بھائی، میرا دوست کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔
وہ بھاگتا بھاگتا جائے گا، کہے گا اقرؤ کتاب، میری دیکھو میں کامیاب ہو گیا اور مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا، میں جنت میں جانے کا اہل ہو گیا۔ اور وہ بندہ جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، وراء ظہرہ، یہ ہاتھ پیچھے جا کے پیٹ پھٹ کے ہاتھ یہاں سے نکلے گا اور اس کو پھر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اور پھر وہ بندے کو احساس ہوگا، وہ کہے گا اے کاش میرا حساب نہ ہوتا۔ اور نیک بندہ حوض کوثر کی طرف جا رہا ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 50,000 چاندی کے برتنوں کے اندر اس میں سے کسی ایک برتن میں سے اس کے لیے وہ حوض کوثر سے پانی پلایا جا رہا ہوگا۔ اب وہاں سے نکلے گا، اور اب منافقین کو بھی بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل چکا ہے، لیکن وہ دنیا میں مذاق کیا کرتے تھے، اللہ نے آج ان کا بدلہ دینا تھا، ان کے جو دنیا میں کیے ہوئے ظاہری نیک اعمال جو مسلمانوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے۔ سورۃ الحدید دوسرے رکوع میں آتا، فرمایا کہ وہ جس وقت ان کے جسموں سے بھی روشنی اس طرح پھوٹے گی ان کے اعمال کی وجہ سے، جو دنیا میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ کرتے رہے تھے، لیکن اب وہ مذاق کے جواب کا وقت آ چکا ہوگا، مسلمانوں کے اندر سے بھی روشنی پھوٹ رہی ہے، اور وہ ایسے نکلنے لگیں گے یا ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے کہ اچانک درمیان میں ایک دیوار آ جائے گی اور ان کی روشنی ساری ختم ہو جائے گی۔ یہ رب نے ان کے مذاق کا جواب دیا جو مسلمانوں سے مذاق کیا کرتے تھے، آج مذاق کا جواب ہوگا۔ وہ کہیں گے ٹھہرو، نقتبس من نورکم، اے مسلمانوں جاتے جاتے اپنے نور میں سے کچھ تھوڑی روشنی دے دو، کیونکہ آگے جہنم ہے جس کی شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، اور اس کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، کہ ہمیں اس پہ سے گزروا دو۔ نقتبس من نورکم، ان کو کہا جائے گا نہیں اب واپس جاؤ، اور واپس جانے کے لیے کوئی راہ نہیں ہوگی، یہ نکلے گا پل صراط پہ چڑھے گا، کوئی تو تیز بجلی کی طرح، کوئی بجلی کی مانند روشنی کی طرح، کوئی تیز آندھی کی طرح، کوئی تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، اور کچھ گرتے گرتے، اور کچھ فرمایا کبھی لٹکیں گے کبھی اوپر ہوں گے، کبھی لٹکیں گے کبھی اوپر ہوں گے، اور ایسے کرتے ہوئے نیک افراد گزر جائیں گے، اور جو بد ہوں گے وہ درمیان میں گرنا شروع ہو جائیں گے، اور جہنم کے شعلے ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ جب وہ جہنم میں گرنے والے گر جائیں گے، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، ہر طرف دھواں ہی دھواں، آگ ہی آگ، زمین بھی ان کے لیے آگ کی، ان کا اوپر والا حصہ بھی آگ کا، دائیں بائیں ہر طرف آگ، وہ بھاگ کے آگے کو جائیں گے، ان کو ایک پانی نظر آئے گا، وہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی کے اندر جائیں گے کہ شاید ہم بچ جائیں، لیکن وہاں پہ ان کو قرار نہیں آئے گا، وہ تکلیف سے واپس آئیں گے، یہاں پہ قرار نہیں آئے گا، وہ وہاں پر جائیں گے وہاں، اور یہ اسی طرح بھاگتے رہیں گے۔ اللہ نے سورۃ الرحمن میں ذکر کیا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس طرح بھاگتے رہیں گے جیسے کوئی طواف کرنے والا چکر کاٹتا ہے، یہ بے چینی سے چکر کاٹ رہے ہوں، اور وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی، اور جہنم میں عذاب دینے کے لیے رب ایک ایک دانت کی کیفیت چوڑی کر کے احد پہاڑ برابر کر دے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ چمڑی جلے گی پھر اللہ نئی چمڑی دے گا، یہ جلے گی نئی چمڑی عطا فرمائے گا، اور یہ عذاب لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی نہ موت، درمیان کسی کیفیت کا شکار رہے گا۔ اور جو گزر جانے والے ہوں گے وہ ایک جگہ پہ اتریں گے، کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جو دونوں نیک اور بد اعمال برابر، وہ سائیڈ پہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں یا اللہ ادھر نہ بھیجنا جہنم میں، ادھر دیکھتے ہیں جنت میں جانے والوں کو، آواز دیتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، رب کی سلامتیاں ہو تم پہ، کامیاب ہو کے جا رہے ہو۔ اور یہ ایسے کھلے میدان میں جمع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئیں گے کیونکہ وہ اپنے امتیوں کے ساتھ آئیں گے، آخری امتی کے ساتھ بھی آئیں گے، اور پھر جب وہاں پر آئیں گے پھر رضوان جنت کا داروغہ، وہ جنت کا جو دربان ہوگا، 8 بڑے دروازوں کا ایک اکیلا دربان، وہ پھر ان کے آنے کے اوپر دروازہ کھول دے گا، اندر سے خوشبوئیں باہر کو آ رہی ہوں گی، اور پھر ان کو کہا جائے گا اندر داخل ہو۔ 8 دروازے، کوئی صدقے والا دروازہ ہے، کوئی یہ روزہ رکھنے والوں جیسے،
کچھ نماز پڑھنے، کوئی جہاد والا، مختلف نیک اعمال والے دروازے ہوں گے، اور پھر یہ اس کے اندر جب داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی رستوں میں سائیڈوں پہ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، تو ارد گرد فرشتے کھڑے ہوں گے اور ان کو تحفہ بھی دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو ان کو سلام علیکم کہا جائے گا کہ آپ پہ سلامتی ہو، اور ساتھ ان کو تصور کریں کہ ہم نے جب جنت میں جانا ہے، فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے اس گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے ساتھ کرتا ہے۔ تو ہمارا تصور ہے کہ نہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے نا، اس انداز سے جانا ہے۔ فرمایا کہ وہاں پہ جب داخل ہوگا تو اس کو ایک جبہ دیا جائے گا، اور وہ سبز ہوگا باریک ریشم کا، تو وہ اس کو ایسا خوبصورت پہنا دیا جائے گا کہ بڑی جگہ میں داخل ہو رہا ہے تو اب اس کے لیے بہترین سا لباس آ جائے گا، اس کے لیے بہترین سے اور پہناوے آ جائیں گے۔ جب وہ اندر داخل ہوگا تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے انعامات کا آغاز ہوگا، اور وہاں پر نہ ختم ہونے والا اللہ رب العزت اس کو اپنی رضوان عطا فرمائیں گے کہ راضی رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، اور اللہ رب العزت جن سے بہت خوش ہوں گے ان کو مستقل دیدار بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اس مقصد حیات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آنے ہیں ان میں اللہ رب العزت ایسی تیاری کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کامیاب ہوں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیتے ہوئے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو اور رب کا دیدار ملے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔